حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک کے اندر ایک شخص نوجوانی کے عالم میں قصاب تھا، محلے کی ایک لڑکی پر عاشق تھا۔ جاتے دیکھا اس کو کسی کام سے تنہا پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب تنہائی ہو، موقع میسر ہو، کوئی نہ ہو، وہاں انسان اللہ کے خوف سے رک جائے، کمال اس کو کہتے ہیں۔ وہ تنہائی میں اس لڑکی کے جب قریب ہوا، کہا کہ اتنے عرصے سے میں تمہیں چاہنے والا ہوں، خواہش رکھتا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا اللہ سے ڈرو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ صحرا ہے، تنہائی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس نوجوان پر چڑھی جوانی تھی، خواہشات کا جنون تھا، لیکن اس کے باوجود یہ ایک جملہ اس کے لیے کافی تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے جملہ سنا، پیچھے ہٹ گیا اور پیچھے ہٹ کے پلٹ کر آنے لگا۔ جب پلٹ کر آنے لگا تو اس نے اپنا راستہ ہی بدل لیا۔ اس نے کہا کہ میں کیوں نہ کسی اللہ کے ولی کی طرف چلا جاؤں، کسی نیک آدمی کی طرف چلا جاؤں، میری زندگی بدل جائے۔ کب تک جوانی گناہوں میں گزاروں گا، کب تک کسی طرح رسوا ہوتا رہوں گا؟ آج اگر میں گناہ سے بچ بھی گیا، آئندہ کے لیے تو مجھے کسی کی صحبت اور فیض چاہیے۔ لہٰذا اس نے سوچا میں کسی نہ کسی اللہ کے نیک بندوں کی وادی میں چلا جاؤں۔ پہلے بستیاں اور قریے الگ الگ ہوتے تھے، نیک لوگ الگ رہتے تھے، چور ڈاکو الگ رہا کرتے تھے، وہ بھی حیا کرتے تھے نیکوں کی بستی میں نہ جائیں۔ اس نے سوچا میں نیکوں کی بستی کی طرف راستہ طے کروں۔ اسی راستے میں موسیٰ علیہ السلام کا بھیجا ہوا ایک قاصد، نبی کا نائب، نبی نے پیغام لے کر بھیجا، نبی کا یعنی موسیٰ علیہ السلام کا حواری صحابی پیغام لے کر جا رہا تھا۔ وہ تھوڑا بزرگ عمر رسیدہ، یہ نوجوان، دونوں صحرا میں ٹکرا گئے۔ کہا تم کون ہو؟ کہا جی میں مسافر ہوں، فلاں وادی میں جا رہا ہوں۔ بزرگ نے کہا میں بھی مسافر ہوں لیکن میں نبی کا قاصد ہوں، نبی کا نائب بن کر میں بھی فلاں وادی میں پیغام دینے جا رہا ہوں۔ یہ نوجوان خوش ہو گیا، چلو راستے کا اللہ نے نیت اچھی کی تو نیک ساتھی عطا کر دیا۔ جب نیتیں اچھی ہوں تو اللہ تعالیٰ عطا بھی کرتا ہے۔ کہ راستے میں ہی نبی کا ایک قاصد مل گیا، نیک مل گیا، راستہ اچھا گزرے گا۔ صحرا کی گرمی، تپتی دھوپ، سفر دور کا۔ جب دونوں کو پیاس لگی اور بھوک لگی تو اس نوجوان نے کہا آپ نبی کے قاصد ہیں، آپ اللہ والے ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ کھانے کو اور پینے کو کچھ عطا فرما دے۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ تم بھی دعا کرو، تم بھی مسافر ہو، اللہ کی راہ میں جا رہے ہو۔ اس نے کہا نہیں، میں جو کچھ کر کے آ رہا ہوں، جو میرے معاملات ہیں، میری دعا سے تو کام نہیں بن سکتا، میں آمین کہہ دوں گا، دعا آپ کریں۔ بزرگ نے ہاتھ پھیلائے صحرا کے اندر، اے اللہ میں نبی کا قاصد ہوں، اے اللہ تیرے دین کا پیغام لے کر جا رہا ہوں، مالک کائنات اگر میں سالم نہ پہنچا، پیغام نہیں پہنچے گا، کرم فرما دے، کچھ کھانے کو عطا ہو جائے، کچھ پینے کو عطا ہو جائے۔ انہوں نے دعا کی، ایک تشت آیا جس میں شربت بھی تھا، پینے کو بھی تھا، کچھ کھانے کو بھی تھا۔ اللہ نے غیب سے کھانا عطا فرمایا، دونوں کے حصے کا تھا، دونوں نے کھایا۔ اب کوئی لوگ ہوں گے جن کا دماغ سوشل میڈیا پہ پھرا ہوا ہوگا، کہیں گے یہ واقعات اور کہانیاں ایسے ہی سنا دیتے ہیں۔ بھائی ہم کرامت بتا رہے ہیں اور کرامت کا شریعت میں ایک ثبوت موجود ہے، یہ الگ ڈیبیٹ ہے۔ اگر تم کرامت کو ہی نہیں مانتے تو تم نے شریعت کو نہیں سمجھا ہوا ہے۔ اس وقت کرامت کی بات ہو رہی ہے، ضمناً یہ بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو کرامت بھی ایک شریعت میں موجودہ ایک موضوع ہے۔ دعا کی، اللہ نے عطا فرما دیا۔ تھوڑا آگے چلے، گرمی زیادہ تھی، کہا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی سائبہ، کوئی انتظام فرما دے۔ بزرگ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا جو ان کے سروں پر سائبہ ہو گیا۔ اب جب سائبہ ہوا، باتیں کرتے کرتے چلنے لگے تو بزرگ نے کہا اب ہماری بستی قریب آ رہی ہے، مجھے بستی کے اس جانب جانا ہے اور تمہارا جو ارادہ ہے فلاں وادی کی طرف جانے کا ارادہ ہے، تو ایسا کرتے ہیں ہم دونوں معانقہ مصافحہ کریں اور اب راستے جدا جدا کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی دونوں جدا ہوئے، بادل کا ٹکڑا نوجوان کے سر پہ سایہ کرنے لگا، اور وہ بابا جی جو موسیٰ علیہ السلام کے قاصد تھے، وہ جب چلنے لگے تو دھوپ اور بادل نوجوان کے سر پر۔ وہ پلٹ آئے اور کہنے لگے نوجوان تم نے تو کہا تھا کہ تم دنیا دار سے، گناہ گار سے انسان ہو اور تمہاری دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا رہا میری دعا سے اللہ نے کھانا پینا عطا کیا ہے، میں یہ سمجھتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بادل کا ٹکڑا بھیجا ہے میری دعاؤں کی وجہ سے بھیجا ہے، کیونکہ میں نبی کا قاصد بن کے جا رہا ہوں، پیغام لے کر جا رہا ہوں۔ لیکن حقیقت حال تو یہ ہے کہ تم کوئی خاص عبادت کرنے والے ہو، اللہ کے کوئی ولی ہو، متقی ہو، کوئی بہت عبادت گزار ہو، نبی کا قاصد میں ہوں، لیکن بادل کا ٹکڑا تمہاری وجہ سے آیا ہے، کھانا تمہاری وجہ سے آیا ہے۔ تو وہ راز بتا دو جو عبادت تم کرتے ہو، جو ذکر تم کرتے ہو کہ اللہ نے تمہاری وجہ سے مجھے عطا کیا ہے۔ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، چیخ نکل گئی۔ اس نے کہا نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، میں کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، ساری زندگی نوجوانی میں نے گناہوں میں گزاری۔ در حقیقت بات یہ
یہ ہے، نفس نے غلبہ کیا، شیطان نے غلبہ کیا، میں گناہ کے ارادے سے صحرا کی طرف چلا تھا، جب میں لڑکی کے قریب گناہ کے لیے ہونے لگا تو اس نے مجھے تنہائی میں کہا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس یہ تصور تھا کہ جس نے میرے دل کے اوپر نقش کر لیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کا نام سننا تھا۔ میں نے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اپنے گناہ سے پیچھے ہٹ گیا اور گناہ سے توبہ کرتے ہوئے میں نے ارادہ کیا کہ میں کسی نیک لوگوں کی بستی میں جاؤں، ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کروں، بس یہ توبہ کی نیت سے میں چلا ہوں۔ اللہ نے جو عطا کیا اس توبہ کے صدقے عطا کیا۔